تو یہ اب بات دیکھیں, اب یہ لیٹسٹ خبر ہے کہ جو بتا رہے ہیں کہ ایکچولی جو ٹرانسجینڈرزم اور ہوموسیکشوالٹی جو اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو باقی شہروں کی تو بات ہی نہیں ہوئی, کہ وہاں پہ کتنا زیادہ شارپ رائز ہوا ہے. سو بیفور یو اسٹارٹ پشنگ دس ٹرانسجینڈر ایجنڈا اینڈ آل دیٹ, ذرا تھوڑا سا نا فیکٹس آن گراؤنڈ بھی اگر انسان دیکھ لے تو ذرا سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور ایون فرام یعنی اسلامک پرسپیکٹو میں تو ہے ہی غلط, وہ تو کوئی شک نہیں, بٹ ایون فرام اے میڈیکل پرسپیکٹو اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں دے آر ایبسلیوٹلی ڈیزاسٹر. اینڈ یو ور سیئنگ دیٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہوموسیکشوالٹی ایز ویل. جی پہلے وہ ان کا کلیم یہ تھا کہ اس میں ہوموسیکشوالٹی کی تو بات ہی نہیں ہے, ہم تو ٹرانسجینڈرزم کو کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ٹرانسجینڈر ہی 40 to 45% از مین ہیونگ سیکس ود مین, باقی سارے ٹرانسجینڈر ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی بنایا ہوا قانون ہماری انسانیت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے. اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے نا تو پھر یہ حالات ہوں گے, یہ اسٹیٹس نکلیں گے باہر. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں اچانک سے ایڈس کے کیسز بہت بڑا ایک سرج دیکھا. ہاں بالکل بالکل. اور میں ابھی پچھلے دن اخبار پڑھ رہا تھا تو آلریڈی گلوبل فنڈ نے اور ایون ہماری جو ہیلتھ منسٹری ہے انہوں نے پیسے ایلوکیٹ کر دیے ہیں فنڈس ایڈس پریونشن کے لیے. صحیح. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے, سسپیشن یہ بھی ہے کہ شاید انہوں نے اب, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ان کی کھل گئی, ان کا پلان کھل کے سامنے آ گیا, اب ان کو میرے خیال میں فنڈس کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی عین ممکن ہے, اس کے لیے بھی ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی کہ شاید انہوں نے کہا کہ یار اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو فنڈس دو. اب بات کھل گئی ہے لیکن اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اب وہ ایڈس کے وہ ایڈس سے ہٹے نا وہ, اور پھر دوبارہ پیسے اور فنڈ فنل کریں, تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ میں ہٹ پڑھ کے نہیں رہا تھا کہیں پہ کہ یہ بھی عین ممکن ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت دانیال بھائی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ہوموسیکشولز کا ٹولہ ہے, ایک ہوموسیکشولز کی الائنس ہے, ناز میل ہیلتھ کے نام سے ہو یا یہ جو قاسم اقبال کا نام لیا یا جو بھی ان کے ساتھ ان کے آگے فالوورز ہیں, وہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں جو دانیال بھائی کہہ رہی ہے بات حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعی میں ان لوگوں نے اسی طرح سے کوئی ہم جنس پرستوں کا ٹولہ تھا اور وہ جو ہے وہ کہیں سے فورن فنڈنگ کے چکروں میں اس کو ہائی جیک کر کے خود سامنے آ کے اب اپنے آپ کو خواجہ سرا ظاہر کر رہے ہیں, اور یہ مورت مارچ ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور پیچھے جو اصل لوگ تھے جو بیچارے ڈاؤن ٹراڈن طبقہ تھا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, ہر کسی نے اس کو یوز ہی کیا. مطلب ابھی ہم جو اس بات کا رونا رو رہے ہیں وہ یہی کہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے, ابیوز کر رہا ہے, اپنے مزے کی چیزیں لے کے وہ پھر آگے نکل جاتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. ہائی جیک ہوا ہے جب میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے یہ موومنٹ شروع کی تھی. اس وقت کوئی خواجہ سرا کے لیے کوئی نکل بھی نہیں رہا تھا, کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. صحیح. ہم نے خود پہلے ہی اس کو میں نے آواز بنا کے اٹھائی. تو یہ قاسم صاحب اس وقت بالکل ہی ان تھے, آئے نئے تھے اور میرے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. صحیح. ایک لیلا ناز ہے وہاں پہ رہتی ہیں, ساتھی فاؤنڈیشن کی جو چیئر پرسن ہے لیلا ناز, وہ بھی ہمارے خواجہ سرا ہی ہیں. ان کے تھرو یہ بات چلی. میں ان چیزوں میں کیونکہ رجسٹرڈ کروا بیٹھی تھی یہاں سے اسلام آباد سے, اس بات کو آگے چلانے کے لیے باقاعدہ طریقے سے کہ بھئی ہونا کیا چاہیے. ان دنوں میں یہ کہ بھئی سب نے اپنی اپنی این جی او بنائی, عورتوں نے بچوں کے نام پہ منشیات کے اوپر اس کے اوپر, تو کیوں نہ میم, کیونکہ ہمارا ایک علیحدہ مسئلہ ہے, ہم بیچ میں شامل نہ ہی ہوں تو بہتر ہے کسی کے اندر نا. اپنے آپ کو ایک تو پہلے ننگا خود کرنا پڑے گا, اپنی پرابلمس کو شیئر کرنی پڑے گی, اچھی ہیں یا بری ہیں وہ تو بعد میں دیکھی جائیں گی. جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہوں. تو یہی چیزیں چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہم نے اپنا یہ پلیٹ فارم بنایا. اس میں سب سے پہلے مجھے انہوں نے آفر کی کہ آپ بھی ایڈس کنٹرول پروگرام کو کریں. اچھا. اور یہ تو مجھے بھی پتہ تھا سیکس ورکنگ ہو رہی ہے اور اس طریقے سے بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے, تو میں نے اس کو سیریس لیا کہ نہیں یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اسی کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو پہلے ہی جو مجھے ملا وہ نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام پنجاب کی طرف سے ملا. 1 سال کا پروجیکٹ ملا کہ آپ یہ ہے, اور مجھے اس میں انہوں نے کوآرڈینیٹر بنایا. صحیح. اور 4 اور بھی مجھے پیئر ایجوکیٹر دیے کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے خواجہ سرا جو ڈیرے ڈوروں پہ جا کے ان کو یہ آگاہی دیں گے. تو شروع کیا, جیسے شروع کیا ڈیروں پہ جانا شروع کیا, ان سے شناختی کارڈ لے رہے ہیں, نمبر لے رہے ہیں. اب ظاہر وہ سب میل کے تھے نا. صحیح. شناختی کارڈ بھی میل کے تھے, اور وہ پہلے ہی چھپے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے. وہ کہتے کیوں دیں ہم شناختی کارڈ, اور یہ ہے نا ہمارے تو گھر پتہ لگ جائے گا, ہم تو گھر سے بہانے کر کے نکلے ہوئے ہیں. کیونکہ سیکس ورکر سارے تقریباً یہی تھے نا, جو بالکل کھل ڈل کے کام کر رہے تھے. تو وہی کنڈوم کے ڈبے دے دیتے تھے کہ صبح صبح جا رہے ہیں ان کے ڈیرے, ان کو یہ دے کر آئے کہ آپ سیف سیکس کریں. کیونکہ آپ نے ان کو منع نہیں کرنا. میں یہ چاہ رہی تھی کہ بھئی ان کو روکنا چاہیے, کسی طریقے سے اویئرنیس ملے گی
کہ بھی ایڈز ہو رہی ہے, یہ بیماریاں ہو رہی ہیں. میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو ڈبے دینے ہیں, وہ ڈبے آنے شروع ہو گئے کنڈومس کے. اچھا یہ میں تھوڑی سی بات کو میں ذرا آسان کرنے کے لیے کہ این جی اوز کی طرف سے باہر سے جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ آپ کو کانڈمس کے ڈبے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیروں پہ وہ باہر سے مجھے نہیں آئی, کیونکہ میرے پاس ڈاکومنٹس میں ابھی میں وہاں تک نہیں پہنچی تھی. ابھی میں رجسٹرڈ کرائی تھی 6 مہینے کے پروسیس میں گئی تھی رجسٹریشن میں. ان کی رجسٹرڈ ہو گئی تھی ناز والوں کی, قاسم والے ان کو آ رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو روکنا نہیں ہے, انہیں کہ بس یہ سیف سیکس کریں. ابھی کوئی الماس وہ بھی کوئی خیر اسرا بھی باہر بھی نہیں آیا, باہر بھی نہیں آتا. وہ میں ہی ایک نظر آئی کہ اسلام آباد میں جا کے انہوں نے کی ہے. مجھ سے رابطہ کیا کیونکہ میں خیر اسراؤں کے ساتھ پورے پاکستان پھر کے آ کے پھر اسلام آباد بیٹھی تھی نا, مجھے سب جانتے تھے. ٹھیک ہے, متنازع شخصیت بھی تھی. ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے بھی اور پھیل گئی بات کہ کشش نے بھی کہہ دیا. مگر وہ جب میں نے 3-4 سالوں میں وہ چیزیں جب کھل دی گئیں, ایسا ایسا ان کو بینیفٹ ملنے شروع ہوئے, وہ اس میں بھی جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو صرف ان کو سیکس ختم نہیں کر رہے, اس کے بارے میں مزید آگاہی دے رہے ہیں کہ سیف سیکس کیسے ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. اور بلکہ ان کو سیکس ورکنگ کا بھی الاؤ کر دیا. بالکل, کہ آپ کر سکتے ہیں مگر کنڈوم کے ساتھ. اگر آپ ایڈز نامنیٹ ہو گیا پھر بھی وہ سیکس ورکنگ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. یہی ایڈز کنٹرول پروگرام نے, یعنی کہ وہ ان کی جو اویئرنیس پروگرام ہے نا, اس پہ وہ انہوں نے کہا ان کو منع نہ کریں, اگر وہ سیکس کر رہے ہیں تو مگر احتیاط کر لیں. اس کا بہترین طریقہ کنڈوم یوز کرنا ہے, کنڈوم کے بغیر نہ کریں. ہم نے کہا یا تو سیکس ورکر عام گلی محلے میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں روڈوں پہ, وہ کنڈوم کہاں سے یوز کریں گے, اور ہیں بھی ایڈس کے نامنیٹ ہوئے ہوئے, اور آپ ان کو یہ کر رہے ہیں اور پھر ان کا علاج بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو کتنے خطرناک, تو یہ ہر لحاظ سے کتنے یہ ایسے لوگ جن کو ایڈس تھا ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اس ایکٹیویٹی میں انڈلج کر ہاں رکے وہ بھی نہ رکے نا, آپ کا یہ انسانی حق ہے, آپ جو مرضی کریں. آپ میڈیسن لے لیں یہ والی, یہ ٹیکے لگایا کریں. یہاں آپ کا وہ جو کیڑا ہے ایڈس کا جراثیم وہ وہیں اسٹے کر جائے گا. یہاں پر ایک بہت فریز ہو جائے گا. پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ایڈس پریونشن میں اصل مقصد ایڈس پریونشن نہیں تھا. کیونکہ اصل مقصد ایڈس پریونشن ہوتا تو ایک بندہ جس کو ایڈز ہو گیا اس کو تو سیکس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اس کو تو بالکل کوارنٹین کر دینا. بالکل ایسے ہی. اور اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ احتیاط کر لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اصل مقصد کچھ اور ہے.